اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تم نے ایسے اور ایسے کیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب دیتا رہا۔ حضور نے فرمایا، چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی کہہ دیے، تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے، تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ مسلمان جواب میں کہیں گے، ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلہ کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی تو جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیات پڑھی۔ یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے، کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو لات اور عزیٰ بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے، جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی، اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے، اے رب، تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے۔ وہ اس نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیات بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔
فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی، جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے ان سے اعراض فرما لیا۔ حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے پھر اعراض فرما لیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صلہ، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سعد بن منبع نے 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے اعمال بتا دوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن رات ہر وقت دل سے چمٹا ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں، لہٰذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملتے تو اسے کہتے، آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کرے۔ ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آدمی سے کہی، اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، آؤ ہم ایک گھڑی اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اس نے کہا، کیا ہم پہلے سے مومن نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا، لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت شریح بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیں اور ذکر کی مجلس میں اللہ کی ذات و صفات کا آپس میں ذکر کرنے بیٹھ جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے، آؤ ہم کچھ دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں گے، کیونکہ دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے تو مجھے کہتے، اے عمیر،
ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کا تذکرہ کر لے۔ چنانچہ ہم بیٹھ کر مذاکرہ کر لیتے، پھر مجھ سے فرماتے یہ ایمان کی مجلس ہے۔ ایمان تمہارے کرتے کی طرح ہے جسے تم نے پہنا ہوا ہوتا ہے، پھر تم اسے اتار لیتے ہو، اتارا ہوا ہوتا ہے پھر تم اسے پہن لیتے ہو، اور دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک دو کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کرتے۔ حضرت اسود بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے فرمایا آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان تازہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا ایمان تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا، اور پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے شہد پلایا، اس سے تو دست اور زیادہ آنے لگے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ سچ فرماتے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اب جا کر اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عبداللہ جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کٹکھٹاتے اور ٹوکتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اندر آ جائے اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں دیکھ نہ لے۔ چنانچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کنکنارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو بہت کا منتر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو میری گردن میں ایک دھاگا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگا پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منتر، تعویذ اور گنڈا یہ سب شرک ہے، بشرط یہ کہ ان چیزوں کو ہی خود اثر کرنے والے سمجھے۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے آتی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم کیا کرتا تھا، جب بھی وہ دم کرتا میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا، شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے کوچا مارتا تھا جس سے آنکھ دکھنے لگ جاتی تھی۔ جب وہ یہودی دم کرتا تھا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ تمہیں یہ کافی تھا کہ تم اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیتی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی باندی گھر کے کونے میں سو رہی تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئی اور چوری لے کر باہر نکلی
اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ہاں کیا بات ہے، اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہیں کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا، میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں جنبی ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار اس طرح سے پڑھے کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔